بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ قرارداد پاکستان سے لے کے قرارداد پاکستان کے مقاصد تک کا سفر اسی کے اوپر ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں اگر ایک بھی ہندو جب مسلمان ہوا تھا اسی ٹائم پاکستان مارز وجود میں آ گیا تھا۔ اب قائد اعظم کے بعد جب قائد اعظم کی وفات ہوگی اس ٹائم تک پاکستان کا 1 روپیہ امریکی $1 کے برابر تھا۔ اس کے بعد ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے منازل جو ہیں وہ ڈیپ گہرائی کی طرف ہی ہم نے اپنے منازل طے کیے ہیں، اونچائی کی طرف ہم نے اپنے منازل طے نہیں کیے۔ اس کے بعد لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہوتی ہے، پاکستان اپنے تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ جناح وہ الیکشن لڑ رہی ہوتی ہیں، انہیں ڈیفرنٹ طرح کے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ بھٹو کا ٹائم آ جاتا ہے، بھٹو جو ابھی تک زندہ ہے اسی کا ٹائم آ جاتا ہے، اور باقی جگہ جیسے بنگلہ دیش ہے وہاں پہ بھٹو نہیں زندہ، وہ ہم سے آگے جا چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کا کمپیئر ہم اپنے پاکستان کے ساتھ کریں، وہاں کا 1 ٹکا پاکستان کے 2 روپے بن رہے ہیں۔ اب ہم ان کے 1 ٹکے کے برابر بھی نہیں ہیں، جو سیدھی بات ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آگے، ڈفرینٹ ہمارے یہاں پہ مختلف طرح کے جو مارشل لاز وہ لگتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم امریکہ کے اس میں چکر میں چلے جاتے ہیں، امریکہ ہم پہ ڈرون اٹیک سٹارٹ کر دیتا ہے، درجہ بدرجہ ہم تنزلی کی طرف ہی گئے ہیں۔ اور میں آخر میں اس ٹائم ہمارے یہاں پہ وہ ٹائم ہے جب میں اپنے جو ہمارے یہ خیراتی ادارے ہیں جیسے چیپا ہے، عیدی سینٹر ہے، JDC ہے، ان سے میں ایک گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کروں گا کہ اس دفعہ رمضان میں یہ جو بڑی بڑی افطار پارٹیاں یہ کرتے ہیں نا، افطار پارٹیاں نہیں کہہ سکتے، افطاری کرواتے ہیں لوگوں کو، بہت بڑے بڑے افطاری کے یہ اہتمام کرتے ہیں۔ ان سے ایک گزارش ہے کہ یہ افطاری کے یہ سٹال وغیرہ اس طرح کی کچھ نہ لگائیں، صرف سستا رمضان یہ اپنے طور پہ اس کے سٹال وغیرہ لگائیں، تاکہ ایک سفید پوش جو آدمی ہے وہ اپنی سفید پوشی کو وہاں پہ ظاہر کیے بغیر اپنے جو اسے چیزیں چاہیے وہ لے کے وہاں سے چلا جائے۔ کیونکہ یہاں پہ اس ٹائم 10 لاکھ کی امداد دینے والا آدمی، اسے ہم نے کہا کہ یہ بیوقوف ہے، اس نے ملک تباہ کر دیا ہے۔ 10 لاکھ جیسے یہ ہمارے یہاں پہ ایک صحت کارڈ تھا، صحت انصاف کارڈ تھا، اس پہ 10 لاکھ تک آپ اپنا جو بھی اپنا بیماری ہے اسے آپ ٹھیک کروا سکتے ہیں۔ اسے ہم نے ختم کر کے 2000 روپے والا ہم نے کارڈ دے دیا ہے، اور ساتھ میں ہم سستا آٹا دے رہے ہیں۔ سستا آٹا یہ ہے کہ عوام لائنوں میں لگی ہوئی ہے، اور عوام آئے دن ابھی تک 4 سے 5 ڈیتھ ہو چکی ہیں، اور اللہ معاف کرے بیچاری عوام سستے آٹے کی خاطر در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے، اور ہمارے یہاں پہ اس طرح کے بہت سارے چورن بیچے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو قرارداد مقاصد تک کا سفر ہے وہ اب انتہائی جو مایوس کن ہوتا ہے اس میں داخل ہو چکا ہے۔ کسی کو کوئی اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، ہر کسی کو یہی مستقبل نظر آ رہا ہے کہ یار آٹے کی پریشانی ہے، پیٹرول کی پریشانی ہے، گھی کی پریشانی ہے، مختلف جو پریشانیاں ہیں وہ آ چکی ہیں۔ میرے نزدیک پاکستان میں اس ٹائم تقریباً جس کی 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہ 2 آدمی یا 3 آدمی اپنے گھر کا خرچہ کر سکتے ہیں، جو اپنے گھر کا خرچہ صحیح کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ باقی جن کے 5 افراد ہیں یا 6 افراد ہیں، ان کی تنخواہ اگر 30,000 ہے یا 40,000 ہے، وہ بیچارے لوگوں کے ساتھ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ یہ اس ٹائم جو بھی تجربہ کیا گیا ہے اس کے یہ نتیجے نکل رہے ہیں۔ تجربے یہاں پہ بہت ہو چکے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ تقریباً 75 سال ہو گئے، اس میں تجربے ہی کی ایج میں ہیں، اور تجربات اکثر ان کا جو رزلٹ آتا ہے وہ غلط ہی آتا ہے۔ جو رزلٹ ذہن میں سوچا جاتا ہے اس کے اپوزٹ ہی رزلٹ آتا ہے، اور اس طرح کے تجربات تقریباً شاید آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو ایک اپنے ذہن میں سوچا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، ہم نے وہ ریاست نہیں بنایا۔ ہم نے صرف باتوں کی حد تک ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنایا۔ ہمارے یہاں پہ تو یہ تھا کہ ہم مسلمان تھے، اور ہم مسلمانوں کا یہ تھا کہ ہم جب ہمارے بھائیوں کے اوپر پریشانی آئے تو ہم مسلمان سب سے آگے حاضر ہوں۔ تو ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری عوام اور ہمارے جو اشرافیہ ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب یہاں پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ کفن بھی مہنگا کر دیتے ہیں، باقی چیزیں تو بعد کی چیزیں۔
یہاں پہ کوئی کھانے پینے کی والی چیزیں ہیں ان پہ بے تحاشا انہوں نے اضافی پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں. آیا یہاں پہ رمضان آ رہا ہے, اب رمضان آ گیا ہے, یہاں پہ جو جنہوں نے سٹور وغیرہ کی چیزیں کی ہوں گی انہوں نے اپنی چیزیں نکالنی ہیں اور مہنگے پیسے لے کے وہ فروخت کرنی ہے. اس ٹائم ہم اس طرح کے مسلمانیت میں ہیں. ہم نے جس طرح منازل طے کیے ہیں, ہم اسی طرح ایک منافق لوگ بن کے سامنے آ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگ جو چیزوں کو سٹور کر لیتے ہیں, اسے مہنگے پیسے بیچنے کے بعد ہم ان پیسوں کا حج کرنے چلے جاتے ہیں. حج کرنے چلے گئے یا عمرہ کرنے چلے گئے, بعد میں ہم نے حاجی صاحب بن کے پھرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ اس طرح کے بھی بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ان سے ایک میری درخواست یہ ہے کہ آپ نے سدا یہاں پہ نہیں رہنا, ایک دن آپ نے مرنا ہے اور انتہائی ذلت والی آپ نے موت مرنا ہے. اور اس میں آپ کو کسی نے یہ نہیں کہنا کہ حاجی صاحب مر گئے نے, انہوں نے کہنا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ورڈز نہیں یوز کر سکتا. تو آپ لوگوں کی جو بھی آپ لوگوں کی منافقت ہوگی وہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہوگی. اور بہتر تو یہی ہے کہ اپنی آخرت کو سنواریں. ہم بھی اتنے حاجی وجی نہیں ہیں, اتنے اچھے ہم بھی نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے کام نہیں کرتے جس طرح کے ہمارے یہاں پہ اکثر جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ عوام جائے باڑ میں, باقی وہ انہوں نے اپنا وہ جو قبلہ ہے وہ درست کرنا ہوتا ہے. وہ جیسے کہتے نہیں ہوتے کوئی مرے کوئی جیے خسرا کول پتا سے پیوے, اس طرح کے یہ کام ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی مرتا ہے کوئی جیے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ بس سردار جی دا نظام اتے رہے, بس اور کچھ نہیں ہے. باقی یہاں پہ جو بھی ہمارے یہاں پہ کسی نے اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے اسے ہم نے رستے سے ہٹا دیا ہے, اور کوئی اگر صحیح بول رہا ہے اسے بھی ہم نے رستے سے ہٹا دیا کہ یہ کیوں عوام کو شعور کیوں دے رہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ہمارے وزیر تعلیم ہوتے تھے. ہمارے وہ وزیر تعلیم ایسے تھے کہ انہوں نے پرچار کرنا, بہت زیادہ پرچار کرنا کہ تعلیم انسانی زندگی میں پیش آنے والی مہمات کا سامنا کرنے کی اہلیت کا نام ہے, اسے کہتے ہیں تعلیم. تو پتہ چلا کہ ان کے اپنے گاؤں میں کوئی مڈل سکول بھی نہیں ہے, مڈل چھوڑو پرائمری سکول نہیں ہے. وہ اس لیے انہوں نے نہیں بننے دیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ جانگلیاں دا بچہ پڑھ کے تو میرے اتنے بہ گیا, اتنے بہن دا مطلب یہ ہے کہ میرے سے اوپر والی سیٹ پہ یہ بیٹھ گیا تو مجھے سلوٹ نہیں مارے گا, میرے ہاتھ نہیں چومے گا, مجھے سردار جی نہیں کہے گا. تو انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک مڈل سکول چھوڑے, ایک پرائمری سکول نہیں بننے دیا. ہمارے یہاں پہ اس طرح کا نظام ہے, اور اس طرح کے بہت ساری ایگزامپلیں آپ کو ملیں گی. صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے, اس طرح کی بہت ساری آپ کو ایگزامپل ملیں گی. اور ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ ہم نے ایک ملک پاکستان بہت اچھا, جسے ہمارے والدین ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے, اس کو ہم اس سٹیج پہ لے آئے ہیں, اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ یہاں پہ لوگ اب خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں روزانہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, اور سستا آٹا لینے کے لیے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ وہ مر رہا ہے. ان کی داستانیں سنیں, وہ آپ کو داستانیں سنائیں گے کہ ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. اگر اتنی مہنگائی نہیں بھی ہوئی تو ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, وہ بیچارے سڑکوں پہ آ کے لوگوں سے سستا آٹا لے رہے ہیں. تو یہ حکومت کا کام ہے یار اس طرح کے کہ اگر کوئی مجبور ہے, کوئی مستحق ہے تو اس کے گھر تک راشن پہنچا کے آئیں. خود تو کھا بیٹھے ہیں سارا کچھ, پاکستان کو کھا بیٹھے ہیں, بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں, بڑے بڑے سرکاری پروٹوکول میں آپ لوگ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو غریبوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. کوئی مر رہا ہے, کوئی جی رہا ہے, آپ لوگ اپنے مزے میں ہیں. آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, ہم جو سستے آپ لوگوں نے پچھلے دنوں میں حکومت نے نا ایک شو کیا تھا کہ 50 روپے سستا پیٹرول ملے گا موٹر سائیکل یہ رکشہ وغیرہ یا چھوٹی گاڑی والوں کو, اور آج انہوں نے وہ بھی منسوخ کر دیا ہے. تو چلو آپ لوگوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو چلو سستا پیٹرول چھوٹی گاڑی والے ہیں, تو آپ لوگ تو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں, آپ لوگ فری میں پیٹرول لیتے ہیں. بھئی کس کھاتے میں آپ لوگ فری میں پیٹرول لیتے ہیں یار, کس کھاتے میں لیتے ہیں فری میں پیٹرول؟ کیونکہ آپ ایک غریب ملک کے حکمران ہیں اس وجہ سے لیتے ہیں. یار اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ اگر ملک پہ پریشانی آئی ہوئی ہے تو بکرا ہمیشہ عوام بنے, ہمیشہ عوام ہی بکری بنے یا بکرا بنے. تو اس طرح اگر ملک پہ کوئی پریشانی آئی ہے تو سبھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ باتوں میں حصہ ڈال دیا تو بعد میں سرکاری اس میں پروٹوکول میں فری میں تیل بھی لے لیے.
تو یہ اس طرح کے کام نہ کریں، اس غریب عوام پہ اپنا تھوڑا سا شفقت والا ہاتھ رکھ دیں۔ حکمران ہیں، اللہ نے آپ کو حکمران بنا دیا ہے، تو اللہ نے آپ سے یہ سوال بھی پوچھنا ہے کہ ہاں بھائی تم نے میری مخلوق کے ساتھ کیا کیا انصاف کیا ہے۔ تو اس ٹائم آپ لوگ یہ بتائیں گے ہاں جی ہم نے 50 روپے کا تیل سستا کرنے کا کہا، پھر ہم نے اگلے دن اسے منسوخ کر دیا، یا ہم نے انہیں سستا آٹا دے کے لائنوں میں لگا کے انہیں بیچاروں کو کئی سارے لوگوں کو مار دیا یا مر گئے وہ۔ تو اس طرح کے یہ سوال ہوں گے آپ سے۔ یہ سدا حکمرانی کسی کی بھی نہیں رہی، یہاں پہ بہت سارے حکمران آئے چلے گئے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرارداد پاکستان سے لے کے ابھی تک ہم ایسے ایسے منازل طے کر رہے ہیں جس میں ہم صرف یہی ہے کہ ہم ایک تاریخ کے نازک ترین موڑ پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، بس یہی ہمارے پاس الفاظ ہیں، اور ہم انہی الفاظ سے آنے والی قوم کو بھی ہم نے اسی طرح ہی مجھے لگتا ہے بیوقوف بنانا ہے، اور بس یہی ہمارے مقاصد ہیں، اور آنے والا سفر اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارا آنے والا سفر جو ہو وہ اچھا ہو، اور ہمیں یہ اس طرح کے الفاظ بار بار سننے کو نہ ملے کہ پاکستان ایک نازک ترین موڑ پہ کھڑا ہے۔ پاکستان 75 سال ہو گئے ہیں، 75 سال میں تو ایک جوان شخص بن کے بوڑھا ہو جاتا ہے، تو ہم ابھی تک یہی ہیں کہ پاکستان ایک نازک موڑ پہ کھڑا ہے۔ تو ہمارے فیصلے اس طرح کے ہیں جن کی وجہ سے ہم نازک موڑ پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، تو جو ہمارے ملک کو چلاتے ہیں، وہ اچھے فیصلے کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔